اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے راستوں کی پیروی مت کرو۔ کیا مطلب اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شیطان جیسے غیر مسلم کے اسلام میں داخلے میں رکاوٹ بنتا ہے، تو جو مسلم ہے، مسلمان ہے، اس کے اسلام میں مکمل داخلے میں بھی منع کرتا ہے، روکتا ہے۔ مکمل داخلے میں روکنے کے لیے بہت سارے حربے استعمال کرتا ہے۔ یعنی ایک شخص اگر اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے رسول کو مانتا ہے، قرآن کو آخری کتاب مانتا ہے، تو ایسا نہیں ہوتا کہ شیطان اب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے کہ چلو جی اب تو یہ بندہ، یہ کسٹمر میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ نہ نہ، شیطان نے جو کام شروع کیا نا، جو اسٹرگل کر رہا ہے، وہ اس اسٹرگل پہ اس کو جو موٹیویشن مل رہی ہے، دیکھو اتنی ہارڈ ورکنگ دنیا میں کوئی نہیں کرتا جتنی کون کر رہا ہے؟ شیطان۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان جب بھی دنیا میں کوئی کام کرتا ہے، اس کے پیچھے یا تو کوئی لالچ ہوتی ہے یا کوئی خوف ہوتا ہے۔ عام طور پہ آپ صبح صبح آفس جاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کیوں محنت کرتے ہیں بھائی؟ آپ کو مہینے کے آخر میں تنخواہ ملے گی، پیسے مل رہے ہیں نا۔ بعض دفعہ خوف ہوتا ہے، آپ اس لیے بھی جاتے ہیں کہ نہیں گئے تو تنخواہ نہیں ملے گی، ایک خوف ہے کہ مہنگائی میں سروائیو کیسے کریں گے، کھائیں گے کہاں سے، پیئیں گے کہاں سے، گھر بار کیسے چلائیں گے، یہ خوف ہے۔ اب شیطان کو جو اتنی محنت کرنی پڑ رہی ہے، پیچھے ہی لگا ہوا ہے۔ ابھی میں شیطان کے بارے میں رپورٹ پیش کروں گا کہ کتنی محنت کر رہا ہے، یعنی کسی سطح پہ مایوس نہیں ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ چلو جی یہ بندہ اب تبلیغ میں 4 مہینے لگا کے آ گیا، یار داڑھی بھی رکھ لی اس نے، نظر کی حفاظت بھی، اب چھوڑ دو اس کا پیچھا۔ نہ نہ نہ، وہ نہیں چھوڑے گا، کہے گا نہیں، وہ کہے گا جب تک تیری روح نہیں نکل جاتی نا تیرے جسم سے، اس وقت تک میں تیرا پیچھا چھوڑوں گا نہیں۔ حتیٰ کہ روح نکلنے سے چند سیکنڈ پہلے بھی کوشش کرتا ہے کہ لاسٹ میں اس کو جہنم میں لے جاؤں۔ تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نیک عمل کرتا ہے، کرتے 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 جنت اور اس کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ کتنا فاصلہ؟ یہ سمجھانے کے لیے انتہائی قریب، ابھی مرا اور جنت میں گیا۔ شیطان اپنا کام کرتا ہے اور جنت کے انتہائی قریب پہنچنے کے بعد یعمل عمل اہل النار، وہ عمل کرنے لگتا ہے جو جہنمیوں کے ہیں، اور بالآخر کہاں چلا جاتا ہے؟ جہنم۔ موت سے پہلے ناجائز وصیت کر دی، اچھی بلی اچھی زندگی گزر رہی تھی، موت سے پہلے کیا کر دی؟ ناجائز وصیت کہ میرا سارا مال اٹھا کے فلاں کو دے دینا، کسی وارث کو محروم کر دیا۔ موت سے پہلے کلمہ کفر کہہ دیا۔ ایسے لوگ ہم نے بہت دیکھے ہیں، ساری زندگی نیک اعمال میں گزری، بڑھاپے میں کھسک گئے، کسی نے ان کو گمراہ کر دیا، ملحد ہو گئے، کافر ہو گئے۔ تو شروع سے شیطان پیچھے لگا ہوا تھا۔ یہ اتنی اسٹرگل کے پیچھے موٹیویشن کہاں سے مل رہی ہے؟ کیا اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ کر؟
دیکھو جواب دیا کرو ورنہ مجھے بہت غصہ آتا ہے، پتہ ہے نا آپ کو پتہ ہے نا مجھے غصہ بھی بہت آتا ہے، یا نہیں پتہ؟ یہ میں ذرا اس کو اس پہ لگا دوں ورنہ یہ بیٹری پیتا رہے گا. لوگ کہتے ہیں آپ کا موبائل اکثر سائلنٹ موڈ پہ، فلائٹ موڈ پہ کیوں ہوتا ہے؟ تو میں ان سے کہتا ہوں یہ اس لیے ہوتا ہے کہ بیٹری نہ ختم ہو جائے. کالیں آتی تو بیٹری ختم، تو اس لیے فلائٹ موڈ ہی بہترین چیز ہے. لوگ یہ بھی کہتے ہیں کوئی پرسنل نمبر رکھیں مجھے دینے کے لیے، تو میں کہتا ہوں میرے پاس ایک ہی نمبر ہے، میرے گھر والوں کے پاس بھی، رشتہ داروں کے پاس بھی، اور یہ میرے پاس 2005 سے ہے. یعنی کتنے سال ہو گئے؟ 17 سال تو ہو گئے. 17 سال ایک نمبر سے محبت ہو گئی ہے بھائی. اب تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ تعالی، وہ جس تسبیح سے اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے نا، بھائی اس کو مائک کو تو ٹھیک کرو. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ تعالی جس تسبیح سے اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، تو آخر عمر میں وہ تسبیح بہت ہی بوسیدہ ہو گئی تھی، بالکل ایسے دانے ٹوٹ گئے، اس کے ٹوٹنے لگے تھے، دھاگا گھس گیا تھا. کسی نے نئی تسبیح لا کے دی، حضرت آپ تسبیح تو چینج کر لیں. تو انہوں نے فرمایا کہ ساری زندگی اس تسبیح پہ اللہ کا ذکر کیا ہے، اب اس تسبیح سے محبت ہو گئی ہے، اب اس تسبیح سے محبت ہو گئی ہے، دل نہیں چاہتا اس کو چھوڑوں میں. انسان کو جب کسی سے محبت ہوتی ہے نا، تو محبت کے آداب اور ضابطے نہیں ہوتے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اللہ سے محبت پیدا کر لو تو جن چیزوں کو اللہ سے محبت ہے یا اللہ کو جن سے محبت ہے ان سے آٹومیٹیکلی محبت ہو جائے گی آپ کو. اس کے لیے لاجک کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ جو آج کل بہت سارے اسکالرز صبح و شام علماء کو برا بھلا کہتے ہیں نا، تو اس میں دلائل، وہ دلائل کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ ہے کہ اللہ سے ہی نہیں ہے محبت. جب اللہ سے ہوتی تو اللہ کے رسول سے بھی ہوگی، جب رسول سے ہوگی تو صحابہ سے بھی ہوگی، صحابہ سے ہوگی تو تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، محدثین، اور ہر دور میں وہ علماء صلحاء کو تلاش کرے گا. پھر علماء سے بھی ہوگی، بزرگان دین سے بھی ہوگی. تو بڑا فالٹ ہی یہی ہوتا ہے کہ اللہ سے ہی نہیں ہوتی. آگے سارے مسائل پھر آپ کہہ سکتے ہو باتیں تو وہ صبح شام اللہ رسول کی کرتے ہیں، تو باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. باتیں قادیانی نے کم کی ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی نے. بھائی مرزا غلام احمد قادیانی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعتی اشعار بھی کہے ہیں. بڑی زبردست شاعری کی ہے اس نے، جس کو قادیانی کیچ کراتے ہیں کہ دیکھو اتنا محبت تھی اس کو. ہم کہتے ہیں اتنی تھی تو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیوں کر دیا؟ تو باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. باتیں بہت سارے لوگ اچھی اچھی کر رہے ہوتے ہیں. دیکھو اسلام کا ایک باقاعدہ شعبہ ہے تصوف. باقاعدہ اسلام کا ایک شعبہ ہے جسے کیا کہا جاتا ہے؟ تصوف. لوگ کہتے ہیں تصوف دکھاؤ نبی کے دور میں. تصوف کا لفظ نہیں ہم دکھا سکتے، لفظ بعد میں وضع ہوا ہے، لیکن جس چیز کو تصوف کہا جاتا ہے وہ چیز ہم نبی کے دور میں دکھا سکتے ہیں، بلکہ اس کا حکم ہے. آج علم میں عمق نہیں ہے، الفاظوں کے بکھیڑوں میں لوگوں کو الجھایا جاتا ہے. کہاں سے کہاں بات چلتی ہے، تو اچھا والا ٹاپک لے کے چل رہا ہوتا. شیطان کی رپورٹ ابھی پیش کروں گا میں، سمجھ ایسا نہ ہو کہ شیطان رہ جائے. شیطان تو اتنی رپورٹیں پیش کرتا رہتا ہے، ہم بھی تو شیطان کے بارے میں کچھ رپورٹیں پیش کریں نا. شیطان کو موٹیویشن کہاں سے ملتی ہے بتاؤں گا میں بھی. تو بڑی اہم بات ہے اصل میں، وہ اس لیے بتا رہا ہوں میں کہ شیطان کو جہاں سے موٹیویشن ملتی ہے، آپ کہہ سکتے ہو مجھے آپ اتنا ترسا کیوں رہے ہو، بتا دو نا. 2 منٹ میں بتایا جا سکتا ہے کہ نہیں، لیکن وہ بات ہلکی ہو جائے گی. وہ بات کیا ہو جائے گی؟ ہلکی. میں اپنی بات کا وزن کم نہیں کرنا چاہتا، اپنی بات کا وزن کم نہیں کرنا چاہتا. وہ بڑی وزنی بات ہے اور بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اس سے.
تو چلو وہ رپورٹ پہلے پیش کر دیتا ہوں کیونکہ ٹاپک پھر وہ ہم ناموں میں الجھاتے ہیں لوگ، اصطلاحات میں الجھاتے ہیں. تو تصوف جو ہے نا، تصوف اس کی اصل کیا ہے؟ باطن کی اصلاح. باطن کی اصلاح. نبی کی ذمہ داریوں میں اللہ نے یہ ذمہ داری بھی لگائی، یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. اے نبی، آپ نے قرآن و سنت صرف سکھانا نہیں ہے، ان کا تزکیہ کرنا ہے، اندر باہر سے ان کو پاک اور صاف کرنا ہے. اندر سے پاک کیا ہوتا ہے؟ کیا مطلب؟ آپ ڈیٹول سے اندر سے نہائیں گے کیا؟ اندر سے پاکیزگی کس کو کہتے ہیں؟ تیزاب کی قلیاں کریں گے، غرارے کریں گے تیزاب سے آپ؟ اندر کی پاکی کا مطلب آپ کا دل باطنی گندگیوں اور غلاظتوں سے پاک ہو جائے. آپ کے دل میں لالچ، دنیا کی محبت کے جو گٹر ابل رہے ہیں، مرا جا رہا ہے پیسوں کے پیچھے. پوری گلی ہے گارڈ کی تنخواہ 8,000. یہ دنیا کی محبت کے گٹر ہی تو ہیں. پوری گلی نے گارڈ رکھا ہوا ہے، تنخواہ بولو 8,000. اور لیکن سارا دن مہنگائی کے خلاف تقریریں سن لو آپ. مہنگائی بڑھ رہی ہے، حکومت کو خیال نہیں ہے، ایکچولی حکومت ہی کرپٹ ہے. تو حکومت کو آپ کا خیال نہیں ہے، آپ کو اپنے ملازمین کا خیال نہیں ہے، تو دونوں کیا ہیں؟ ایک جیسے ہیں. تو اس لیے رونے وونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ پاکستان سے بھاگنے کی ضرورت ہے. بھاگے تو وہ گارڈ بھاگے تو سمجھ میں بھی آتا ہے کیا خیال ہے. جس کی 8,000 تنخواہ ہے وہ بھاگ نہیں رہا. آپ کہہ سکتے ہو اس کے پاس بھاگنے کے وسائل نہیں ہیں. تو جن کے پاس بھاگنے کے وسائل ہیں وہ ویسے ہی یہاں بہت کچھ کھا رہے ہیں. ورنہ باہر کا ویزا آسان تھوڑی ہے. بینک اسٹیٹمنٹ دیکھتا ہے بھائی، امریکہ، لندن، یہ کیا دیکھتا ہے؟ تو کماتا کتنا ہے. اگر اچھا کما رہے ہو تو کہے گا پھر کہے گا آ جاؤ. اور جو اچھا کما رہا ہے اس کے لیے مسائل نہیں ہے. یہاں پہ مسائل اس کے لیے جو بیچارے غریب ہیں، جن کے پاس بھاگنے کے پیسے ہی نہیں ہیں، اور انہی کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے بھاگو بھاگو بھاگو. تو سوائے ملک کی نفرت پیدا کرنے کے اور کوئی رزلٹ نہیں نکل رہا. تو خیر، تصوف بھی ایک شعبہ ہے. قرآن نے حکم دیا کہ اے نبی یزکیہم، ان کا تزکیہ کریں. اندر سے ان کو کیا کرنا ہے؟ آپ نے پاک صاف کرنا ہے. تو یہ اندر کی پاکی، اس کا باقاعدہ علماء نے بعد میں نام دیا. یہ نام بعد میں پڑا ہے. اس کو کیا نام دیا جانے لگا؟ تصوف. جیسے مصحف عثمانی ہم پڑھتے ہیں، وہ کون سا مصحف ہے؟ عثمان رضی اللہ عنہ کا. نام بعد میں پڑا ہے، لیکن یہ جو مصحف ہے، یہ جو قرآن کی آیتیں ہیں، یہ نبی کے دور میں پہلے سے موجود تھیں. اسی طرح فقہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ سارے نبی کے دور میں موجود تھے. نام کیا ہوئے ہیں؟ بعد میں پڑے ہیں. اب لوگ منجن بیچتے ہیں، کہتے ہیں اللہ نے تو ہمارا نام مسلم رکھا ہے. اللہ نے ہمارا نام غیر مسلم کے مقابلے میں مسلم رکھا ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ کس کے مقابلے میں مسلم رکھا ہے؟ حنفی اور شافی کے مقابلے میں مسلم نہیں رکھا. اگر آپ کوئی شافی سے ملو اور کہے کہ آپ کس مکتب فکر کو فالو کرتے ہو، آپ کا میں مسلم ہوں، تو کہے گا اچھا میں غیر مسلم نظر آ رہا ہوں تجھے. اتنی سینس جن اسکالرز میں نہیں ہے، وہ ہمارے باپ بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ ہمیں سکھا رہے ہیں قرآن و سنت. دیوبندی بریلوی یہ نام بعد میں پڑے ہیں. لوگ کہتے ہیں نا دیوبندی بریلوی نبی کے دور میں نہیں تھے. تو دیوبندی بریلویوں کے مقابلے میں جو دیوبندی کہا جاتا ہے، اگر بریلوی اپنے آپ کو مسلم کہنے لگے دیوبندیوں کے مقابلے میں، اس کا مطلب وہ دیوبندیوں کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ غیر مسلم. اس سے تو اور فرقہ واریت پھیلے گی. اگر دیوبندی اپنے آپ کو مسلم کہنا شروع کر دیں بریلویوں کے مقابلے میں، کوئی گرین چینل والا آیا، آپ نے کہیں رشتے کا پیغام لے کر آیا، ایسے موقع پہ ہی مسلک کو شو کرنے کی عام طور پہ ضرورت پڑتی ہے. ہم بلا وجہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو دیوبندی، بریلوی، حنفی، شافی کہتے پھرو. جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں کہنا پڑتا ہے. اب آیا کوئی شخص رشتہ لینے کے لیے، آپ کہہ رہے ہیں آپ کا مسلک کیا ہے؟ دیوبندی یا بریلوی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں میں مسلم ہوں. آپ کو میں تجھے کیا سکھ نظر آ رہا ہوں؟ میں ہندو نظر آ رہا ہوں تجھے؟ تو آپ جواب میں کیا کہو گے بھائی؟ وہ جواب میں کیا کہے گا؟ بھائی مسلم ہوں تبھی تو آیا ہوں، لیکن میں بریلوی مکتب فکر کو فالو کرتا ہوں.
آپ چلے گئے ان کے یہاں رشتہ لینے کے لیے جیسے میں گیا تھا, میں بھی تو گیا تھا نا, اور میرے اللہ کا شکر ہے بچے ہو گئے الحمدللہ. انہوں نے پوچھا آپ کا مکتبہ فکر کیا ہے؟ میں نے کہا ہم دیوبندی مکتبہ فکر کو فالو کرتے ہیں. اگر میں اس وقت اپنے سسرال میں کہتا کہ وہ پوچھتے آپ کا مکتبہ فکر کیا ہے, میں کہتا میں مسلم ہوں بھائی, سمپل مسلم. وہ کہتا ہے تو کیا ہم کیا غیر مسلم نظر آ رہے ہیں تجھے؟ رشتہ لینے کیوں آئے جب تجھے ہم غیر مسلم نظر آ رہے ہیں؟ تو ہری پگڑی پہن کے میرے بیان میں بیٹھے تھے. پورے بیان میں ایک بندہ ہری پگڑی پہن کے بیٹھا ہوا تھا, اور لوگ جب ان کو یوں یوں کر کے دیکھ رہے تھے, میں لوگوں کو تمیز سے ادھر میرا بیان سنو. سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ زیادہ مسئلہ ہوتا تو رشتہ کینسل. اس لیے میں نے بڑی رسپیکٹ دی ہری پگڑی والوں اس وقت, یعنی جو ہری پگڑی پہن کے آئے تھے. سمجھ رہے ہو؟ لوگ کہتے ہیں ہری پگڑی میں نکاح جائز ہے یا نہیں, کہ تو بھائی ہم نے تو کیا ہے یار. تو صرف پگڑی سے نہیں ہوتا کچھ, عقائد پھر آگے دیکھے جائیں گے نا, کہ اگر کوئی چاہے دیوبندی ہو یا بریلوی ہو, صاف لفظوں میں کہتے ہیں نبی حاضر ناظر ہیں, مشکل کشا ہے, وہ تو چاہے دیوبندی ہو چاہے بریلوی ہو, اس سے نکاح جائز نہیں ہے. اور یہ شرک صرف اس طرح کا شرک بریلویوں میں بھی ہے, دیوبندیوں میں بھی ہے. بعض دیوبندیوں میں آپ کو قبر پرست نظر آئیں گے, وہ لیبل لگاتے ہیں دیوبندیت کا, قبروں کے پاس بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے. لیبل لگاتے ہیں کس کا؟ یہ جو روحانی ٹوپی ڈرامے ہیں, یہ تو دونوں فریق میں پائے جاتے ہیں, اور غیب کے دعوے بھی کر رہے ہوں گے اور پتہ نہیں کیا کیا دعوے کر رہے ہوں گے. تو میں نے کیا کیا, اگر میں وہاں جا کے کہتا میں مسلم ہوں, میں صرف مسلم, وہ کہتا ہے نکل پتلی گلی سے باہر نکل, جو بات پوچھی جا رہی ہے اس کا جواب دے. باقی صحابہ کے دور میں دیوبندی بریلوی اہل حدیث کیوں نہیں تھے؟ تو صحابہ کے دور میں کوئی فرقہ بنا ہی نہیں تھا نا, جس کی بیس پہ اس فرقے سے فرق کرنے کے لیے دوسرے فرقے کو نام ہائی لائٹ کیا جائے. اس کی مثال آسان مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے نا, ورنہ پیچیدہ ہوتی چلی جاتی ہے. آج کل کے جو اسکالرز ہیں نا یوٹیوب پہ, ان کے پاس اتنا دماغ نہیں ہے کہ ہماری پیچیدہ باتوں کو سمجھیں. ان کے پاس اتنی کھوپڑی نہیں ہے, وہ کھوپڑی لیس ہو کے بیٹھتے ہیں. تو ظلوا و اضلوا, حدیث میں آتا ہے جب علماء اٹھ جائیں گے نا, ختم ہونے شروع ہوں گے, تو آہستہ آہستہ اسی طرح ہی ہوگا کہ وہ لوگ جو عالم نہیں ہیں, اور کمال یہ کہ نہ صرف عالم نہیں ہے بلکہ خود کو عالم نہ کہنے میں فخر بھی محسوس کرتے ہیں. یعنی ایک آدمی علاج کر رہا ہے ڈاکٹر بن کے, لوگ اس سے پوچھتے ہیں تو کیا ڈاکٹر ہے جو علاج کر رہا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں میں ڈاکٹر نہیں, اس پہ مجھے فخر ہے. کمال ہو گیا یار, آپ ایک علاج بھی کر رہے ہو, جھوٹا ہی دعویٰ کر لو کہ میں ڈاکٹر ہوں. جھوٹا دعویٰ کیوں نہیں کرتا کہ لوگ پوچھیں گے کہاں سے پڑھا, کن کن ٹیچروں سے علم حاصل کیا, تو اس لیے وہ ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ میں کیا ہوں, ڈاکٹر نہیں. تو آج کے بہت سارے اسکالرز ہیں, سارا دن علماء کو برا بھلا کہتے رہیں گے, اور ان سے پوچھا جائے گا آپ کے پاس علم کہاں سے آیا, میں نے پڑھا ہے. آپ عالم نہیں ہے پراپر؟ نہیں میں عالم نہیں ہوں, اور فخر ہے اس پہ. تو کیا بات چل رہی تھی؟ یہ جو ابھی بات سمیٹ رہا تھا میں, ابے یار تم لوگ بھی, میں یہ کہہ رہا تھا کہ آسان مثال سمجھانے سے بات سمجھ میں آتی ہے, پیچیدہ مثالوں سے بات سمجھ میں نہیں آتی. آسان مثال یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا, میرا ایک بیان ابھی آیا ہے 73 فرقوں والا, وہ کر کے بس میں شیطان پہ پھر سیدھا شیطان کی طرف آتا ہوں. میرا بیان ابھی ایک آیا ہے, ایک پوڈ کاسٹ میں میں نے انٹرویو دیا ہے کہ اس امت میں 73 فرقے ہوں گے. تو جو لوگ کہتے ہیں سارے فرقے غلط ہیں, تو حدیث میں آتا ہے کہ 72 فرقے جہنم میں اور ایک جنت میں. تو میں نے یہ کہا کہ وہ ایک بھی تو فرقہ ہی ہوگا نا. کیا خیال ہے بھائی, اگر سارے فرقے غلط ہیں تو وہ ایک بھی کیا ہوگا, وہ بھی تو فرقہ ہی ہوگا. تو میرا یہ بیان چلا, اس پہ لوگوں کا ری ایکشن آنا شروع ہوا کہ نہیں وہ فرقہ نہیں ہوگا, وہ تو جماعت ہوگی, الجماع. وہ کیا ہوگا, الجماع ہوگا. یہ جواب دے کے جن لوگوں نے یہ جواب دیا نا, وہ اور زیادہ پھنس گئے ہیں. ٹھیک ہے نا, اگر صرف فرقہ کہہ دیتے نا تو بچت ہو جاتی. انہوں نے کیا کہہ دیا کہ وہ فرقہ نہیں ہوگا جو جنت میں جائے گا, وہ کیا ہوگا, الجماع. بات صحیح ہے, وہ الجماع ہوگی, لیکن ہوگا فرقہ, جس کو نبی نے کیا کہا ہے, جماعت المسلمین کہا ہے, سواد المسلمین کہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جنتی 72 جہنمی. جو ایک ہے وہ باقاعدہ جماعت ہوگی مسلمانوں کی, وہ 2-4 لوگ نہیں ہوں گے.
لہذا اس جماعت سے چمٹے رہنا. اب دیکھ لو جماعت زیادہ کو کہتے ہیں یا کم کو کہتے ہیں؟ جو جماعت سے ٹوٹ کے الگ ہوتا ہے اس کو فرقہ کہا جاتا ہے, جو جماعت میں رہتا ہے اس کو فرقہ نہیں کہا جاتا. اب آپ دیکھ لو صدیوں سے جو تواتر سے اسلام چلا آ رہا ہے, وہ تو 4 مکاتب فکر ہیں, حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی, جو سب ایک دوسرے کو درست سمجھتے ہیں. تو جماعت تو وہ ہے. جو اس سے ٹوٹے گا وہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلے شیعہ لوگ ٹوٹے اہل سنت والجماعت سے, وہ ٹوٹے, وہ صحابہ کے راستے سے, ٹریک سے الگ ہوئے. انہوں نے کہا ہم نے صرف اہل بیت کو فالو کرنا ہے. اس دعوے میں وہ کتنے سچے کتنے جھوٹے وہ جانے. لیکن صحابہ سے کیا ہوئے؟ وہ حضرت عمر کو نہیں مانتے, حضرت عثمان کے فیصلوں کو نہیں مانتے, حضرت ابو بکر کے فیصلوں کو نہیں مانتے. الجماعت میں سب سے پہلے تو خلفائے راشدین ہیں. تو خلفائے راشدین کے مکتب کو کس نے فالو کیا؟ یہ تو ائمہ اربعہ نے فالو کیا ہے. تو جو اس جماعت سے ٹوٹ کے الگ ہوگا, جو میجورٹی مسلمانوں کی, جمہور امت کی چلی آ رہی ہے, وہ فرقہ کہلائے گا. جو اس سے چمٹا رہے گا وہ فرقہ نہیں کہلائے گا. کمال کی بات یہ ہے, یعنی وہ فرقہ تو کہلائے گا, وہ والا فرقہ جو جہنمی ہے وہ نہیں کہلائے گا, بلکہ جنتی فرقہ کہلائے گا. دیکھو نبی نے فرمایا نا, امت 73 ستفترق امتی, 73 حصوں میں بٹے گی. تو بٹے گی تو 72 حصے اور ایک جو ہے وہ بھی تو حصہ ہی ہوگا نا, اس کو حصہ کہیں فرقہ کہیں, لیکن اس کے جنتی ہونے کی ایک علامت یہ ہوگی, وہ جماعت ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ وہ بہت بڑی تعداد میں لوگ ہوں گے, اور یہ سارے دائیں بائیں نکلنے والے یہ ٹوٹے ہوئے لوگ ہوں گے. کمال کی بات ہے, جو اسکالرز ٹوٹے ہوئے ہیں امت کی میجورٹی سے, وہ اپنے آپ کو الجماع کہہ رہے ہیں, اور جن سے ٹوٹے ہیں ان کو جہنمی کہہ رہے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ کھوپڑی شریف میں ایک اور آسان مثال دوں گا, پھر بہت اچھی طرح آئے گی, لیکن پہلے یہ تھوڑا مشکل والی سمجھ لیں آپ, کیونکہ کچھ لوگوں کا مینٹل لیول اچھا بھی ہوتا ہے, وہ سمجھ بھی جاتے ہیں. مشکل مثالیں بھی, مشکل یہ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, بہت آسان ہے. تبھی نبی نے صحابہ نے نبی سے پوچھا, جب آخری وقت میں فرقہ واریت پھیل جائے گی, فتنے پھیلے گی, ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا الزموا جماعت المسلمین, مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام. کوئی امام ہو تو امام کو کیا کرنا ہے؟ لازم پکڑنا ہے, شذوذ نہیں کرنا. شذوذ کا کیا مطلب؟ ٹوٹ کے الگ الگ چیزیں نہیں بنانا. تو الگ الگ تو آپ نے بنائی ہیں, ہم تو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں. میرے جو عقیدے ہیں, جو میرے اکابر کے عقیدے ہیں, وہ تو تابعین تبع تابعین سب سے ملتے ہیں. وہی عقیدے ہیں جو صحابہ کے تھے, وہی عقیدے ہیں جو تابعین کے تھے, وہی عقیدے ہیں جو ائمہ مجتہدین کے. کوئی ایک عقیدہ ہمارا دکھا دو علماء دیوبند کا جو صحابہ تابعین کے خلاف ہو, کوئی ایک بھی آپ نہیں دکھا سکتے. کوئی ایک عمل ہمارا ایسا دکھا دو جو صحابہ کے خلاف ہو. ہماری نماز دکھا دو صحابہ کے خلاف, ہماری زکوٰۃ دکھا دو صحابہ کے خلاف, ہمارا روزہ دکھا دو صحابہ کے خلاف. کوئی بھی چیز نہیں دکھا سکتے آپ. ہاں کچھ عقیدے ایسے ہیں جن کے بارے میں صحابہ خاموش ہیں, نہ ان سے انکار ثابت ہے نہ ان سے اقرار ثابت ہے. تو ان عقیدوں میں ہم کہتے ہیں آپ بھی آزاد ہیں, کوئی بھی عقیدہ رکھ لو, کیونکہ اس کے بارے میں صحابہ سے ہمیں کچھ ملتا نہیں ہے. اتنی کلیئرٹی ہے یار ہمارے مسلک میں اور جس مکتبہ فکر کو ہم فالو کرتے ہیں. ہاں نام دیوبندی بعد میں پڑا ہے, وجہ اس کی یہ تھی کہ بریلوی بعد میں آئے تھے تو ان سے فرق کرنے کے لیے دیوبندی کیا پڑا, بعد میں نام پڑا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اسی طرح تصوف, فقہ کی اصطلاح ایک, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فقہ کا لفظ کسی اور معنی میں استعمال ہوتا تھا. دین کی سمجھ بوجھ کو کیا کہا جاتا تھا؟ فقہ, جو آج کل کے اسکالرز میں نہیں ہے. میجورٹی میں, بہت سو میں ہے بھی, اس کو فقہ کہا جاتا تھا. لیکن بعد میں جو اسلامی قانون ہے, ظاہری اعمال, یہ جائز ہے, یہ ناجائز ہے, نماز میں یہ کرنے سے سجدہ سہو, یہ کرنے سے نمازی باطل, ان مسائل کو کیا کہا جانے لگا؟ فقہی مسائل, فقہ اس کو کہا جانے لگا. تو یہ ٹرم ہے. اب کوئی کہ فقہ کا مطلب نبی کے دور میں اسلامی قانون پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا تھا, لہذا میں فقہ کوئی نہیں مانتا, تو یہ جہالت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہم کہیں گے اسلامی قوانین تو نبی کے دور میں بھی تھے, وضو کے مسائل بھی تھے, طہارت کے مسائل بھی, غسل کے مسائل بھی, زکوٰۃ کے مسائل بھی تھے, اس کو الگ سے نام نہیں دیا گیا تھا فقہ کا,
تو نام بعد میں ایجاد ہوئے, تو ناموں سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے, ناموں میں کیا رکھا ہے؟ آپ نے کمپنیوں کا اشتہار دیکھو نا, ملتے جلتے ناموں سے دھوکہ نہ کھائیں. وجہ اس کی ہے کہ نام تو کوئی بھی کسی کا رکھ سکتا ہے. تو اسی طرح یاد رکھو تصوف کا حاصل کیا ہے کہ باطن کی اصلاح کرنا. تو یہ کام نبی کے دور میں تھا, اس کو الگ سے نام نہیں دیا گیا, نام بعد میں رکھا گیا ہے. دیکھو نبی کے دور میں سنت مؤکدہ تھی کہ نہیں تھی؟ صحابہ کچھ سنتوں کو بڑے اہتمام سے پڑھتے تھے اور کچھ سنتوں کو زیادہ اہتمام نہیں کیا کرتے تھے. بعض لوگوں نے سنت مؤکدہ ہی کا انکار کر دیا, یہ بھی جہالت ہے کہ بس 5 نمازیں فرض ہیں, سنت مؤکدہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ایسے لوگوں سے الزامی دلیل سے بات کیا کریں. کوئی یہ کہتا ہے نا کہ سنت مؤکدہ سرے سے ہے ہی نہیں, اور وہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی نے کہا میں صرف 5 نمازیں پڑھوں گا, اور چند باتیں کی, آپ نے فرمایا جس نے جنتی کو دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لے. تو اس نے کہا کہ بھائی ان لوگوں نے, وہ اسکالرس کہتے ہیں کہ اس میں سنت مؤکدہ تو کہیں ہے ہی نہیں, صرف 5 نمازیں ہیں. تو ان لوگوں سے ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی فجر کی بھی 2 سنتیں چھوڑ دے ساری زندگی تو کیا کوئی حرج ہے؟ ان صحابی نے تو فجر کی سنتوں کا بھی ذکر نہیں کیا. اگر کوئی ساری زندگی وطر نہ پڑھے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے, جبکہ وطر نہ پڑھنے کو تمام محدثین فقہا وطر چھوڑنے والے کو کچھ تو حرام ناجائز کہتے ہیں, کچھ کہتے ہیں شدید ملامت کا مستحق ہے. امام احمد ابن حنبل جو امام بخاری کے استاذ ہیں, انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا جو وطر کی نماز نہیں پڑھتا اس کی گواہی مقبول نہیں ہے, وہ گواہی دینے کا حل نہیں ہے. کیوں؟ انہوں نے دیکھا حدیثیں ہیں من لم یوتر لیس منا, جو وطر نہیں پڑھتا ہم میں سے نہیں ہے. ان اللہ زادکم صلاۃ الا وہی الوتر, اللہ نے ایک اور نماز کا اضافہ کر دیا ہے, وہ کیا ہے؟ وہ وطر ہے. البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا. میں اسد البانی کا حوالہ اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ یہ لوگ ہمارے خلاف جب وطر کے بارے میں دلیل دیتے ہیں نا, اور یہ ہمارے خلاف جو بھی دلیل ہیں, تو البانی رحمہ اللہ کا حوالہ دیتے ہیں کہ انہوں نے حدیث کو صحیح کہا ہے غلط کہا. اس لیے میں ان کا حوالہ دے رہا ہوں. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ اتنی ساری حدیثوں کو کہاں لے کے جاؤ گے؟ اور فجر کی 2 سنتوں کی کس قدر تاکید ہے. اور چلو اگر سنت مؤکدہ کا اسلام میں کانسیپٹ ہی نہیں ہے, کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, فرض ہے یا عام سنت ہے, تو میرا ایک سوال ہے, فجر کی 2 رکعتوں میں ہم چھوٹی قرات کرتے ہیں یا لمبی قرات کرتے ہیں؟ بولو نا. لمبی قرات ہے نا, مغرب کی نسبت فجر کی نماز چھوٹی ہوتی ہے یا لمبی ہوتی ہے قرات میں؟ آپ مجھے بتاؤ, آپ کا امام اگر فجر کی پہلی رکعت میں انا اعطیناک الکوثر پڑھے اور دوسری میں قل واللہ احد پڑھے اور یہی معمول بنا لے, آپ برداشت کر لو گے امام کو کہ بھائی تو مغرب ایسے پڑھا رہا ہے جیسے فجر ایسے پڑھا رہا ہے جیسے مغرب؟ آپ اسے جواب میں یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ فرض ہے, فجر کی 2 رکعت جو پڑھی جائیں گی ان میں لمبی قرات کیا ہے؟ فرض ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہو امام کو؟ فرض تو نہیں ہے, اگر فرض ہوتی تو پھر انا اعطینا سے نماز ہوتی نہیں. آپ جواب میں یہ کہو گے بھائی یہ سنت ہے, فجر کی 2 رکعتوں کو طول دینا کیا عمل ہے؟ سنت عمل ہے. انا اعطینا آپ مغرب میں پڑھ لیں, چلو کبھی کبھار فجر میں ہو جائے, سفر میں آپ تھے یا کہیں تھکاوٹ تھی تو ایک الگ بات ہے, نارملی فجر میں لمبی قرات کرنا سنت ہے. جواب میں وہ یہ کہے کہ سنت ہے نا, کوئی فرض واجب تو نہیں ہے. جواب میں وہ یہ کہے کہ سنت ہے نا, کوئی لازم تو نہیں ہے نا. آپ نے کہا ہاں جی ہم نے تو بعض اسکالرس کو سنا ہے کہ یا تو فرض ہوتا ہے یا سنت مؤکدہ تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. آپ کو ہاں سنت ہے تو کیا جب ضروری نہیں ہے؟ ان صحابی نے تو کہا تھا 5 نمازیں فرض ہیں, 5 نمازیں کیا ہیں؟ فرض ہیں. تو میں یہ 5 نماز پڑھ لی نا میں نے فجر کی, ہو گئی نا, انا اعطینا سے بھی تو ہو گئی نا. آپ جواب میں کہو گے بھائی عام سنتوں کی طرح نہیں ہے فجر کی 2 رکعتوں کو طول دینا, یہ سنت مؤکدہ ہے. نبی نے ہمیشہ فجر کی 2 رکعتیں لمبی پڑھی ہیں. تو بتا دیا کہ فجر پڑھنے کا اوریجنل طریقہ یہی ہے. تو جیسے فجر کی 2 رکعتوں کو طول دینا, لمبا کھینچنا عام سنت نہیں ہے بلکہ سنت مؤکدہ. جو امام یہ کام نہیں کرے گا قابل ملامت ہوگا, اس کو امامت سے نکالا بھی جا سکتا ہے.
کہ یار تو روزانہ انا اطعینا سے فجر پڑھا رہا ہے, یہ کیا کر رہا ہے بھائی؟ انا اطعینا پڑھتا ہے, دوسری میں قل اللہ پڑھتا ہے, یہ فجر ہے یا مغرب ہے؟ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کر رہا ہے. وہ کہے کہ فرض واجب تو نہیں ہے نا, اسے کہا جائے گا سنت مؤکدہ ہے, اور جو سنت مؤکدہ کو چھوڑ دیتا ہے وہ قابل ملامت ہوتا ہے اور واجب الاخراج ہوتا ہے. آپ پتلی گلی سے نکلو, ہم کوئی تمیز کا امام لائیں گے جو فجر تمیز سے پڑھائے. تو اسی طرح جیسے نماز کے اندر کی کچھ سنتیں عام سنتیں, کچھ سنتیں مؤکدہ ہیں, ایسے ہی نماز کے باہر کی بھی سنتوں میں کچھ عام ہوتی ہیں, کچھ سنتیں مؤکدہ ہوتی ہیں. تو فجر کی جو 2 فرض ہیں, اب میں ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں. فجر کے 2 فرض امام آ کے پڑھاتا ہے, اس سے پہلے نہ گھر میں سنتیں پڑھتا ہے نہ مسجد میں آ کے پڑھتا ہے. ڈائریکٹ گھر سے آیا, مصلی پہ کھڑا ہو گیا نا. آپ نے 1 مہینہ دیکھا یار امام صاحب سنتیں نہیں پڑھتے, آپ نے کہا گھر پہ پڑھتے ہوں گے, زیادہ نیک ہیں یہ, گھر پہ پڑھ کے آتے ہوں گے. آپ نے پوچھ لیا امام صاحب ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی, آپ فجر کی 2 سنتیں ہمیشہ گھر پہ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. وہ امام نے کہا نہیں میں گھر پہ نہیں پڑھتا, آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. آپ کہیں گے پھر مسجد میں تو نظر نہیں آئے. تو انہوں نے کہا میں پڑھتا ہی نہیں ہوں, کیونکہ ہم نے فلاں 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 کا بیان سنا ہے, اس میں یہ کہ 5 نمازیں فرض ہیں, سنتیں بولو, پڑھ لو, نہیں پڑھو نہیں پڑھو. پوری دنیا میں کہیں بھی چلے جاؤ نا, کوئی بھی ایسے امام کو چھوڑے گا نہیں. کہا جائے گا یہ جو 2 فرض کے ساتھ پچھلی 2 سنتیں ہیں, یہ تمام سنتوں میں سب سے زیادہ مؤکد سنتیں ہیں. تبھی بعض ائمہ کی رائے تو یہ ہے کہ اگر جماعت کھڑی بھی ہو جائے تو آپ مسجد کے باہر 2 سنتیں پڑھ لیں, بشرطے کہ آپ کو جماعت میں شامل ہونے کا یقین ہو. بعض حضرات کی یہ بھی رائے ہے ان کی تاکید کی وجہ سے, اور بعض صحابہ سے ثابت ہے کہ چھوڑتے نہیں تھے کسی قیمت پہ. تو بس چند ایک حدیث یہاں سے ملی, ایک وہاں سے ملی, اٹھا کے پورے کلپ بنا کے لوگ کیا کر رہے ہیں, ڈال رہے ہیں. ضلوا واضلوا, حدیث میں جو آتا ہے نا کہ قرب قیامت میں ایسے لوگ ہوں گے جو خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. تو سنت مؤکدہ کا لفظ ہمیں قرآن و سنت میں نہیں ملے گا, یہ ایک ٹرم ہے, لیکن سنت مؤکدہ ملے گی, یہ لفظ نہیں ملے گا. صحابہ کے دور میں یہ اصطلاحات نہیں تھیں, بعد میں فقہائے کرام نے, علماء نے عوام میں آسانی پیدا کرنے کے لیے کہ ہر عبادت کو اس کا مقام دیا جائے, تو اس کے لیے اصطلاحات ایجاد کی ہیں. نبی کے دور میں تو فرض بھی اس معنی میں نہیں تھا جس میں ہم فرض کہتے ہیں. سنت کو بھی فرض کہا گیا ہے, اور فرض کو سنت کہا گیا ہے. نبی نے فرمایا من اعرض عن سنتی فلیس منی, جو میری سنت سے اعراض کرتا ہے وہ مجھ سے نہیں ہے. تو اس سے سنت تھوڑی مراد ہے, اس سے فرض مراد ہے, کیونکہ سنت کا لفظی ترجمہ ہے طریقہ. نبی نے فرمایا جو میرے طریقے سے ہٹے گا وہ مجھ سے نہیں ہے. تو اس میں تو فرض بھی داخل ہے, اس میں سنت مؤکدہ بھی داخل ہے, اس میں واجبات بھی داخل ہیں. لیکن بعد میں یہ جو اصطلاح ہے سنت کی, یہ فرض سے فرق کرنے کے لیے, اب ہم کہتے ہیں یہ فرض ہے یا سنت ہے, آپ کہتے ہیں بھائی سنت ہے, تو اب یہ کسی اور سینس میں استعمال ہو رہا ہے یہ لفظ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ مجھے ایسے دیکھ رہے ہو آپ لوگ جیسے میں نے قرضہ لیا ہوا ہے آپ لوگوں سے, جیسے میں نے قرضہ لیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو ایک خالی رفیع بھائی ہے جو بیان سن رہے ہوتے, غور سے. اپنے دل میں دوسرے کے لیے حسد نہ رکھو, ورنہ آپ کا نقصان ہے. شیطان نے ہم سے حسد کر کے ہمارا تو بیڑا غرق کیا, اپنا زیادہ کیا ہے, کیونکہ ہم میں پھر بھی چانس ہے بچ جائیں, جہنم میں نہ جائیں. ہم چانس ہے شیطان کے شر سے نکل جائیں, یا شیطان ہم سے گناہ کروا دے, ہم توبہ کر کے معاف کروا لیں, یہ چانسز ہیں. شیطان کے پاس یہ آپشن نہیں ہے, وہ پکا جہنمی ہے. تو حسد کرنے والا اپنا جتنا نقصان کرتا ہے وہ زیادہ ہے, دوسرے کا جو نقصان کرتا ہے وہ کم ہے. تو کیوں جل رہے ہو بھائی؟ کسی کی ترقی دیکھ کے, آپ کا دوست فلاں آگے نکل گیا, اس نے زیادہ پیسے کمانا شروع کر دیے, وہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. مذہبی اسکالرز میں حسد کہ اس کے ویورز اتنے زیادہ ہو گئے, اس کے سبسکرائبر اتنے زیادہ ہو گئے, اس کے واچنگ ٹائم اتنا زیادہ ہو گیا. یہ مذہبی لوگوں میں چل رہا ہوتا ہے. تو فائدہ ہی نقصان ہے. تبھی تو ایک دوسرے مناظروں میں ہم نے دیکھا, یوٹیوب پہ مناظرے پڑے ہوئے ہیں, دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ہر آدمی جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کیا چل رہا ہوتا ہے؟ جھوٹ. خدا سے ڈر نہیں رہے ہوتے بھائی. دونوں ہر فریق میں آئیے. تو حسد ختم کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو میں جو بیان لے کے چلا تھا نا, وہ حسد پہ نہیں تھا, وہ تو
وہ جو بیان میں لے کے چلا تھا نا وہ کیا تھا یار, شروع میں جو میں نے آیتیں پڑھی تھی, بس میں 2 منٹ میں سمیٹتا ہوں اس کو. ہاں, میں اصل جو بیان لے کے چلا تھا نا وہ یہ لے کے چلا تھا کہ اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ. تو مکمل داخلے سے روکتا کون ہے؟ شیطان. جو میں اصل بیان لے کے چلا تھا وہ یہ تھا کہ اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ تو شیطان غیر مسلم کو اسلام لانے سے روکتا ہے. جو لوگ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں ان کو آخری دم تک مکمل اسلام میں داخلے سے روکتا ہے, اور جو مکمل اسلام میں داخل ہو چکے ہیں ان کو شیطان کوشش کرتا ہے کہ ان کو ریورس کرے وہ کسی بھی طریقے سے. تو وہ شیطان کی کاروائیاں کس کس طریقے سے ہوتی ہیں اور آج کیسے کیسے شیطان کر رہا ہے کام, وہ میں انشاءاللہ پھر اگلے بیان میں آپ کے سامنے رپورٹ پیش کروں گا میں, اور آپ کو انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا کہ پہلے تو شیطان غیر مسلم کو کوشش کرتا ہے اسلام میں داخل نہ, اس کے لیے شیطان کیا کیا طریقے استعمال کر رہا ہے, غیر مسلموں کو کیسے الو بنا رہا ہے وہ. پھر جو مسلمان ہو چکے ہیں ان کے ایمان پہ کہاں کہاں سے ڈاکے مارتا ہے, کیسے کیسے ان کو روکتا ہے, کیسے کیسے ورغلاتا ہے. پھر جس کے بارے میں شیطان کو یقین ہو گیا نا کہ یہ اسلام سے ہٹنے والا نہیں ہے, تو شیطان پتہ ہے کیا کرتا ہے, غیر اسلام کو اسلام بنا کے پیش کر دیتا ہے. جو چیز اسلام نہیں ہے اس کو کیا شو کرتا ہے, یہ اسلام ہے, لہذا اللہ کی محبت میں انسان اس سے چمٹتا ہے, اللہ کی محبت میں انسان اس سے. اب آپ بتاؤ سیالکوٹ کا جو حادثہ ہوا تھا کہ جن لوگوں نے اس کو قتل کر دیا اسٹیکر پھاڑنے پر ایک غیر مسلم کو, کیا یہ قتل اسلام میں حلال تھا؟ بولو نا. لیکن قتل کرنے والوں نے عشق مصطفیٰ کا لیبل لگا کے قتل کیا ہے. ویسے تو زیادہ تر یہ پلان ہوتا ہے, جو اسلام دشمن NGOز ہیں نا وہ پیسہ دے رہی ہوتی ہیں ملک میں تخریب. ابھی جیسے عیسائیوں کے چرچوں کو جلا دیا, تو یہ غیر ملکی ایجنسیاں بھی ہیں جو آپ کے ملک میں نا ان کو پتہ ہے یہ مذہبی جنونی قسم کے کچھ لوگ ہوتے ہیں, ان کو مذہب کے نام پہ کچھ بھی کروا لو, تو وہ ان کے لیڈروں کو پیسے دے رہے ہوتے ہیں کہ اچھا ہے آپ اپنے ماتحت لوگوں کو عشق مصطفیٰ کے نام پہ جذباتی بناؤ اور بولو کہ کوئی بھی کسی بھی وقت نبی کی یاد میں پھٹ جائے تو جنت میں جائے گا وہ. تو کچھ غیر مسلم عناصر بھی ہیں جو یعنی اسلام دشمن عناصر بھی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ عیسائی کیوں نہ ہو, عام عیسائیوں کو نہیں پتہ ہوتا, ہو سکتا ہے وہ ہندو ہی کیوں نہ ہو, عام ہندوؤں کو نہیں پتہ ہوتا. تو دنیا میں پیسے کے ذریعے کچھ بھی کروایا جا سکتا ہے, لیکن ان کو سر پھیرے لوگ چاہیے ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے. ایک انگریز نے بڑی پیاری بات کی ہے, اس نے کہا ہے کہ دیکھو جب بھی آپ دنیا میں ہر کام کے ماہر نہیں ہو, آپ دنیا میں ہر کام کے ماہر نہیں ہو, لیکن آپ پھر بھی دنیا میں ہر کام کر سکتے ہو. سوال پیدا ہوتا ہے بھائی جب میں دنیا میں ہر کام کا ماہر نہیں ہوں تو میں ہر کام کیسے کر سکتا ہوں؟ تو کہا کہ ہر کام کے ماہرین سے کروا لو. نہیں یہ بات سمجھ میں. بھائی دیکھو میرے پاس کوئی آتا ہے, مفتی صاحب میرے گردے میں درد ہے, میں آپ سے علاج کروانا چاہتا ہوں. اب مجھے پتا ہے میں گردوں کا علاج نہیں جانتا, لیکن میں پھر بھی کر سکتا ہوں. کیسے؟ میں کسی ڈاکٹر سے رابطہ کروں, ڈاکٹر کو بولوں کہ بھائی میں آپ کے پاس ایک بندہ بھیج رہا ہوں, آپ بولو کہ میں مفتی صاحب کا نمائندہ ہوں, مفتی صاحب نے میرے ذمہ لگایا اس کے گردے ٹھیک کرنا, اور ڈاکٹر صاحب فیس آپ کو میں دوں گا, اس سے نہیں لینا, ٹھیک ہے نا. اور اس سے میں کہوں بھائی 1 لاکھ روپے مجھے دے دے, میں تیرے گردے ٹھیک کروا دوں گا, تیرا کام ہو جائے گا. میں ٹھیک کروں یا میرا بندہ ٹھیک کرے, گردے تیرے ٹھیک ہو جائیں گے, 1 لاکھ روپے دے دے. 80,000 میں ڈاکٹر کو دوں, 20,000 میں تو ٹھیک کرا دیے کہ نہیں کرا دیے؟ اب میرے پاس لوگ آتے ہیں شادی کرا دو, میں تو نہیں کراتا, لیکن میں ان لوگوں کی نام ان کا نام لے دوں, رفیع بھائی کا, میں ان سے ان کی بات چلایا بھائی یہ کراتے یہ ہیں, ثواب کس کو مل رہا ہوتا ہے؟ نام ہمارا استعمال ہو رہا ہوتا ہے. اب میرے پاس کوئی بندہ آتا ہے کہ جی مجھے کوئی عمارت بنوانی ہے, میں کہتا ہوں وہ فلانا, لیکن میں پیسے نہیں لے رہا ہوتا ان چیزوں کے, میں اور آیا بھی نہ کریں ان کاموں کے لیے, میں تو ایک مثال دے رہا ہوں. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, وہ ایک انگریز نے ایک بات لکھی ہے کہ آپ دنیا کا ہر کام کر سکتے ہو. کیوں؟ آپ ہر کام کے ایکسپرٹ نہیں ہو, لیکن دنیا میں ہر کام کے ایکسپرٹ موجود ہیں, ان سے کروا سکتے ہو آپ. اب سوال پیدا تو ان سے ہم کیسے کروائیں؟ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو آسان نہیں ہوتے. تو اس گورے کی بات ہے, دیکھو ہر شخص کو کچھ نہ کچھ چاہیے, آپ اس کی چاہت اس کو دے دو گے وہ آپ کا کام کر دے گا. تو اس گورے کے الفاظ ہیں, کچھ لوگوں کی چاہت پیسہ ہوتی ہے, ان کو پیسہ دو جو چاہے کرا لو. کچھ لوگوں کی چاہت ہوتی ہے, کوئی ان کو رشتہ چاہیے ہوتا ہے نا, عشق ہوا ہوتا ہے, آپ ان کو گارنٹی دلاؤ تیری یہاں شادی کرا دوں گا, وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا. اس کے میرے پاس بڑے واقعات ہیں, ایسا کیا بھی ہے لوگوں نے. تیسرا, کچھ لوگ, گورے کے الفاظ ہیں, کچھ لوگوں کی چاہت جنت ہے, آپ جنت کی لالچ میں ان سے کچھ بھی کروا سکتے ہو, بس آپ ان کے دماغ میں یہ ڈال دو کسی طریقے سے کہ یہ کرنے سے تجھے جنت ملے گی. اب اس کے دماغ میں آئے گا کہاں سے؟
بھائی الٹا کام کرنے سے تمہیں جنت ملے گی, یہ بات اس کے دماغ قبول نہیں کرے گا. تو اس نے کہا یہ کام مذہبی اسکالر سے ہوگا, کیونکہ یہ جن مذہبی اسکالرس کو سنتا ہے ان کو پیسے کھلا کے یہ نکلوا لو ان کی زبان سے کہ یہ فلاں بندے کو تو مارے گا تو تجھے کیا ملے گی, جنت ملے گی. تو یہ جنت کی لالچ میں کرے گا, اور جنت کی لالچ ڈالے گا کون اس کے دل میں, ان کے مذہبی اسکالر ڈالیں گے. اور مذہبی اسکالر پیسے کا بھوکا ہوگا, وہ پیسے لے کے اس کے دماغ میں جو ڈلواؤ گے وہ ڈال دے گا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے کھوپڑی شریف میں بات. تو آج جو کچھ مذہبی اسکالر کہہ رہے ہیں ادھر بھی دھماکہ, ادھر بھی نبی کی یاد میں اس کو مار دو, اس کو قتل کر دو, اس کو چاقو لگا دو اور پھوڑ دو, توڑ دو. تو آپ کو کیا پتا ان کے خود اپنے کہاں کہاں تعلقات ہوں. یہ خود تو کبھی نہیں پھٹے, یہ خود کبھی بھی جب یہ بولے نا نبی کی یاد میں فلانے کو مار دو, آپ بولو یہ چاقو لے تو جا کے مار دے, ہم یہاں بیٹھے ہوئے آرام سے. تجھے کیا جنت میں جانے کا شوق نہیں ہے؟ کیا ہو گیا؟ جب بھی کوئی مذہبی اسکالر ایسی تقریریں کرے نا, یہ کر دو وہ کر دو یوں کر دو, آپ کو سر آپ کریں, ہم آپ کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. یہ یہیں بیٹھے ہوئے ریموٹ کنٹرول سے آپ کو کنٹرول کر رہا ہوگا بس بیٹھ کے, ٹھیک نا. جنازے میں شرکت کر لیں گے بس آپ کے, جب لاکھوں کا جنازہ ہوگا یہ آ جائیں گے نبی کی یاد میں, یہ اس نے بندہ مارا اور خود بھی مر گیا. تو جنازے میں تو شرکت پہ کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی. مرے آپ کیوں نہیں مرے؟ آپ کو پہلے مرنا چاہیے تھا نبی کی یاد میں, دوسروں کو کیوں مروا رہے ہو آپ؟ تو یہ ہر آدمی کی نا کچھ نہ کچھ لالچ ہوتی ہے, اس کو وہ جنت کے نام پہ بھی لوگ بیوقوف بنتے ہیں. سمجھتے ہو تو شیطان ان لوگوں کو اس طریقے سے کیا کرتا ہے, الو بناتا ہے. تو شیطان بہت بڑی فلم ہے, چھوٹی فلم نہیں ہے. تبھی قرآن نے کہا انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم. اے ایمان والو, شیطان تمہیں ایسی جگہ سے وار کرتا ہے تمہیں نہیں پتہ چلتا, تو فاتخذوہ عدوا, اس کو دشمن بنا لو, اس کے وار سے ہوشیار رہو, ہر طرح سے تمہیں ورغلائے گا یہ. تبھی ہم گلشن اقبال میں تھے, ہمارے کراچی کے ایک دوست تھے, وہ کسی آڑا ترچا بندہ ملتا تھا نا, اس کے بارے میں کہتے تھے, جیسے کراچی میں کہتے ہیں بندہ بہت بڑی فلم ہے, فلم کو فلم کہتے ہیں ہم لوگ, یہ بندہ بہت بڑی کیا ہے, فلم ہے. تو وہ کہا کرتے تھے کہ یہ انگلش فلم ہے 3 گھنٹے کی گانوں کے ساتھ. انگلش فلم 3 گھنٹے کی نہیں ہوتی اور گانے نہیں ہوتے نا, اس وقت کی رپورٹ یہی تھی, اب کا مجھے نہیں پتا. تو کہتے تھے کہ یہ چھوٹی فلم نہیں ہے, یہ 3 گھنٹے کی فلم ہے. بولو, تو کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. تو شیطان چھوٹی فلم نہیں ہے, وہ بہت بڑی فلم ہے, بلکہ وہ 6 گھنٹے کی فلم ہے, ٹھیک ہے نا. اور ہر 5 منٹ کے بعد اس فلم میں گانا بھی ہے. تو شیطان کو آپ ہلکا نہ لو میرے بھائی. نبی کی محبت میں دیکھو, ربیع الاول میں جو ڈانس ہوگا, ربیع الاول آنے والا ہے نا, اس میں ابھی سے ڈانسنگ پروگرام کی پریکٹس شروع ہے, ابھی سے شروع ہے, ابھی سے وہ چھپنا شروع ہو گئیں گے, چمک پٹیاں اور سب کچھ. تو صحابہ کے دور میں تو کوئی ربیع الاول 20 دفعہ آیا, کچھ بھی ایسا نہیں ہوا. لیکن ابھی سے ڈانسنگ پروگرام, حلوے مانڈے اور وہ ساری چیزیں, یہ سب نبی کی یاد اور محبت. کیک کٹیں گے, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو اور ہیپی برتھ ڈے ٹو محمد صلی اللہ علیہ وسلم, معاذ اللہ, یہ تو کفری الفاظ ہیں. یہ سب ہوگا, لیبل کیا لگایا جائے گا, نبی کی محبت. تو یہ کون کروا رہا ہے میرے بھائی؟ یہ سب شیطان کروا رہا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا